ہو جاؤ دین سے، یہ دین تقاضا کرتا ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کس حال میں گزاری. یہ سوال ہوگا تم سے قیامت کے دن، پوچھا جائے گا. تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہی دین پب جی کھیلنے میں، اور وہی پورا دن جو ہے پب جی کھیلنے میں، راتیں لڑکیوں سے بات کرنے میں، اور لڑکیوں کی لڑکوں سے بات کرنے میں، اسی میں ہم نے پوری دن گزار دیے. اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں. لڑکیوں کے ساتھ میں غلط کاریاں کرنے میں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یاد رکھنا، تمہارے ہاتھ سے اگر کسی کی مائیں اور بہنیں محفوظ نہ رہی تو تمہاری مائیں بہنیں بھی محفوظ نہیں رہے گی. یہ حدیث پاک ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایسا قرض ہے کہ اولاد کے ساتھ دہرایا کہ وصول کیا جاتا ہے. تو آپ سے کوئی محفوظ نہیں رہا. آپ کی آنکھیں، ماحول یہ ہو گیا. میں ایک علاقے میں گیا، یہ مولانا سید ندیم صاحب ہے، ان کے ناسک سے آئے ہیں. تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں مجھے بتایا بھی، اور کہنے لگے یہاں پر ایک مدرسہ ہے جو بچیوں کا مدرسہ ہے، جہاں پہ سنی علاقہ اور بچیاں پڑھتی ہیں، عالمہ بنتی ہے. اتنا بڑا مدرسہ ہے. سید صاحب مجھ سے بتانے لگے کہ یہ اس علاقے میں جو بچیاں عالمہ کا کورس کرنے کے لیے جاتی ہے، ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہے، وہ بچیاں محفوظ نہیں رہی. یہ نوجوان مسلمان کہلانے والے وہ بچے ان بچیوں کو تک چھیڑتے ہیں. بتاؤ، یہ حال ہماری قوم کا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ منسٹر ہمارے سر سے جائے، مودی ہٹ جائے اور یوگی ہٹ جائے تو کہاں سے ہوگا؟ اپنے اعمال تو تم نے ویسے ہی کیے. جب تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو گے نا، نیکیوں کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑو گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے ظالم حکمرانوں کو تمہارے سر پہ مسلط فرمائے گا. اور پھر تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر سے نہیں اٹھے گی. کیا ہو رہا ہے؟ وہی تو ہو رہا ہے. آپ نے بویا ہے، وہی فصل آپ کاٹ رہے ہو. مارے جا رہے ہو ہر جگہ پر. کوئی ہوش نہیں ہے. زندگی گزارو، عیش سے گزارو. نوجوان سے کہو تو 10 منٹ میں ہنستا ہے، باتیں بناتا ہے، چلے جاتا ہے. لیکن حقیقت دل پر لینے کی، کیونکہ دل ایسے مردے ہو گئے ہیں نا، دل ایسا مردہ ہو گیا ہے کہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں فلاں جگہ پہ ہوا، تریپورہ میں ہوا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہوش کے ناخون لینے کی؟ فلاں جگہ ہوا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فلاں جگہ ہوا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری بستیاں صرف ہیں. تو یاد رکھنا، مومن کے تعلق سے آتا ہے مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. یہ مسلمان کی شان ہے. اور تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرو. کیا ہم مسلمان ہیں؟ بغداد معلیٰ میں چنگیز خان ہلاکو کا جو معاملہ ہوا تھا، تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور میں کردستان میں کسی عالم دین کی توہین کی گئی تھی. حضرت غوث پاک اس وقت چشم عالم میں حیات ظاہری کے ساتھ میں موجود تھے. تو ایک عالم دین کی توہین کی گئی تھی، اور اس کو ایسا کیا گیا تھا کہ اس کو زندہ برف کے پہاڑ میں برف کھود کر جو ہے وہ اس کو زندہ اس کے اندر دفنا دیا گیا تھا، اور اوپر سے برف ڈال دی گئی تھی. اس کو باندھ کر وہ کھودا گیا اور زندہ اس کو برف کے اندر ڈالا گیا پہاڑ میں، اور اس کے اوپر برف ڈالی گئی. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں یہ معاملہ کردستان میں ہوا. حضور غوث پاک نے فرمایا، آپ کو اطلاع ملی، فرمایا کہ میں موجود ہوں، میرے بعد ان قریب ایک ایسا گروہ آئے گا جو اس عالم کی موت کا بدلہ تم سے لے گا. اور پھر اس عالم کی توہین پر سارا بغداد
اور سارا عراق تباہ برباد ہوا تھا۔